محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ سب گول ٹیبل کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب موہت کے اچانک سوال نے سب کو حیرت میں مبتلا کیا۔ اس وقت تمہیں محبت کہاں سے یاد آ گئی؟ قندیل کو اس اچانک سوال پر تشویش سی ہوئی۔ محبت بھی کوئی یاد کرنے کی شے ہے؟ یہ تو ہر لمحہ کسی سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ موہت کا انداز فلسفانہ سا تھا۔ خیر ہے نا، کہیں محبت کا سایہ تم پر تو نہیں پڑ گیا؟ حماد جانچتی نظروں سے موہت کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں پہلے سنجیدہ سے تاثرات پر سب مشکوک سے ہو گئے تھے۔ یار صرف تم لوگوں کی رائے جاننا چاہ رہا تھا میں۔ موہت سب کے مشکوک نظروں پر جھنجھلایا۔ یہ تو محبت کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے، ابھی بھی بلو سوٹ والی کو کیسے تاڑ رہا تھا؟ آبگینے نے حماد کو چھیڑا۔ ہاں لیکن محبت اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اور جب دیکھا تو محبت کے غبارے سے ڈر کے مارے ہوا نکل گئی۔ قندیل نے حماد کے زخموں پر گویا نمک پاشی کی۔ محبت بڑی ظالم چیز ہے، دل چاہتا ہے کہ محبت بس اب باہر میں جائے۔ حماد نے درد بھرا انداز اپنایا۔ اور محبت کو تم اتنا ذلیل کر چکے ہو کہ محبت کا بھی دل چاہتا ہے کہ حماد بس اب باہر میں جائے۔ آبگینے نے بھی حماد کی سی ٹون میں جواب دیا۔ اس سمیت سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آبگینے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں ہر دوسرے دن ایک نئے چہرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ موہت نے بھی آبگینے کی تائید کی۔ پرفیکشن کی تلاش؟ جب انسان کے پاس پہلے سے بہتر آپشن موجود ہو تو وہ بھلا کم پر کیوں اکتفا کرے؟ حماد کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا۔ یہ کاروبار نہیں، محبت ہے۔ موہت کو غصہ آیا حماد کی فضول سے لاجک پر۔ کاروبار محبت میری جان، اور کاروبار میں ہر انسان اپنا نفع ہی دیکھتا ہے۔ آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو۔ زندگی کوئی جمود کا نام تو نہیں، زندگی تغیر کا نام ہے۔ یہ تائیدی بیان فارس کی جانب سے آیا تھا جو ابھی ان کی گفتگو میں شامل ہوا تھا۔ جہاں وہ سب حیران ہوئے وہیں حماد اپنی حمایت کی جانب پر کھل اٹھا۔ پھر اس کو محبت کا نام نہ دو، یہ محبت نہیں، انجوائمنٹ ہے۔ انسان کتنی دیر کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ اکتا جاتا ہے، پھر وہ تبدیلی چاہتا ہے، جسٹ ٹائم پاس بس، اور اس تبدیلی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ محبت زمین کی طرح اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ آتے جاتے موسم، دن رات کی تبدیلی، آندھی طوفان، کچھ بھی اسے اپنے محور سے نہیں ہٹا پاتا۔ زندگی میں کتنا تغیر بپا ہو، محبت اپنا محور نہیں بدلتی۔ محبت اور افیئر میں فرق ہے مسٹر حماد۔ موہت کا لہجہ خاصا سنجیدہ ہو گیا، اور اس سنجیدگی نے ان چاروں کو حیرت میں مبتلا کیا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، ہم افیئر میں بھی بڑا فیئر ہوتے ہیں۔ ایک محبت کے تیر سے دو شکار بس۔ حماد نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ان سب کی بے ساختہ ہنسی پر بہت سے لوگوں نے پلٹ کر ان کے ٹیبل کی طرف دیکھا۔ تم لوگ نا کسی بات کو سیریس نہ لینا، موہت نے خفگی سے سب کو گھورا۔ تم لے رہے ہو نا سیریس؟ ویسے شعر محبت کی ہوا تو نہیں لگی؟ موہت کا انداز اب بھی چھیڑنے والا، فارس کا انداز اب بھی چھیڑنے والا تھا۔ صرف ہوا؟ پورا طوفان چھو کر گزر گیا موصوف کو۔ آبگینے ہنستے ہوئے موہت کو تنگ کرتے ہوئے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بھائی کا میسج آیا، وہ پک کرنے آ گئے، میں ندا سے مل کر آتی ہوں۔ ان کے سوالیہ انداز پر جواب دیتے وہ کوئی میسج بھی ٹائپ کر رہی تھی۔ ہاں ماما کو بتا کر جانا ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ قندیل بھی کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب دوست قندیل کی بہن کے نکاح میں انوائٹڈ تھے۔ آبگینے، موہت نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی؟ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ محبت کیا ہے تمہارے نزدیک؟ تم محبت کو کیسے دیکھتی ہو؟ اس نے اپنے سوال کی مزید وضاحت کی۔ محبت ڈسگسٹنگ۔ آبگینے خان نے ایک لفظ میں اس کے نزدیک محبت کیا تھی اس کو واضح کر دیا تھا۔ ان میں سے کسی کو آبگینے کے جواب پر حیرت نہیں ہوئی۔ اور اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو؟ موہت کا لہجہ بھی سنجیدہ سا تھا۔ مجھے اپنی فیملی، دوستوں، تم سب لوگوں سے محبت ہے، لیکن جس محبت کی تم بات کر رہے ہو I don't think so یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے جذبات پر پورا کنٹرول ہے۔ محبت میں اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے، خوار ہونا پڑتا ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ پر یقین لہجے میں بول رہی تھی۔
وہ لیول سے نیچے آنے والا طنز کس پر کر رہی تھی موہد اچھی طرح سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ سفینہ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے اندر آئی اور ان کی توقع کے عین مطابق آبگین ابھی تک سو رہی تھی۔ انہوں نے گلاس ونڈوز پر پڑے پردے ہٹا دیے، کمرے میں روشنی سی پھیل گئی۔ اس روشنی نے آبگینے کی نیند کو ڈسٹرب کیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتے کروٹ بدل گئی۔ آبگینے اٹھ جاؤ، 1 بجنے والا ہے۔ چھٹی کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے دن سوتے ہوئے گزار دیا جائے۔ ماما پلیز تھوڑی دیر میں اٹھتی ہوں نا بس، نیم غنودہ لہجے میں منت کی گئی۔ اٹھتی ہو یا نہیں؟ کمرے کی حالت دیکھیے، لگتا ہے کسی جوان لڑکی کا کمرہ ہے۔ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر انہیں شدید غصہ آنے لگا۔ جی صاف کروا دو انہ گل سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اسے اٹھائے بغیر وہ جانے والی نہیں تھی۔ سسرال میں یہی حال رہا نا تو ناک کٹواؤ گی ماں باپ کا۔ کچھ سلیقہ تو سیکھ لو، ڈگری نہیں کام آنے والی وہاں۔ آپ گینے کے اوپر سے کمبل کھینچ کر طے کرتے ہوئے انہوں نے ڈانٹنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو آپ گھر داماد بنا لیجیے گا نا تاکہ کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ گینے نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ آپ گینے؟ سفینہ نے حفقی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو گھورا۔ ماما جانی میں آپ کا بھلا ہی چاہ رہی ہوں نا، میرے لیے گھر اور جاب ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا نا، اسی لیے۔ آبگینے نے کافی دور تک پلاننگ کر رکھی تھی۔ تو تم مجھے گھر کا نوکر بنا کر رکھو گی؟ انہیں صدمہ ہی ہو گیا تھا اپنی بیٹی کی اس پلاننگ پر۔ استغفر اللہ ماما، آبگینے نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسا تو آج کل کی بہویں بھی نہیں سوچتی جیسا میری اولاد میرے ساتھ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ابھی بتاتی ہوں تمہارے بابا کو، انہیں بھی تو پتہ چلے اپنی اولاد کے نادر خیالات۔ وہ مصنوعی خفگی سے خبردار کر رہی تھی۔ آبگینے بے ساختہ ہنس دی۔ چلو جلدی سے کمرہ صاف کرو، پھر ناشتہ ملے گا ورنہ نہیں۔ مزید ہدایات کرتی کمرے سے نکل گئی۔ آبگینے نے دوبارہ بے پرواہی سے بستر پر گرتے تکیے کے پاس رکھا اپنا MP3 اٹھا لیا۔ کانوں میں ہینڈ فری ڈال کر اپنا پسندیدہ گانا لگاتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اسے اپنی نیند بہت پیاری تھی، وہ اپنی نیند کے ناز بھی خوب اٹھاتی تھی۔ اب بھی نیند میں آنکھوں میں بھری تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے بھاگ جانے کا کہہ دیتی؟ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ گہری نیند سو چکی تھی کہ چاہے ملک کی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اسے بہت سے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں۔ لڑکی اور بدسلیقہ، یہ تو 2 متضاد چیزیں ہوئی۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ بکھرا پڑا ہو، یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئی نا۔ اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماؤں کا یوں کاموں کے لیے ہلکان ہونا، یہ بات تو دل کو بڑا دکھ دیتی ہے بیٹا جی۔ ایک بھرپور نیند لے کر وہ نیچے آئی، تب تک ماما اچھی طرح ان کی لاڈلی بیٹی کی بے پروائیاں انہیں بتا چکی تھی۔ اب بابا خاصی سنجیدگی سے اسے کہہ رہے تھے، بابا آج چھٹی تھی نا اسی لیے۔ آبگینے نے صفائی دی۔ ایک ہی دن گھر میں گزارنا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ ماما کی کوئی ہیلپ نہیں۔ ایک ہی دن گھر میں گزارنا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ اپنی ماما کی کوئی ہیلپ نہیں کرواتی۔ وہ خفا نظر آنے کی کوشش میں تھے۔ آپ کرواتے ہیں نا ہیلپ؟ آبگینے کی آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ میں سنجیدہ ہوں، انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بابا میرے پاس بھی تو ایک ہی دن ہوتا ہے، دیکھیں نا، اتنا سخت شیڈیول بنا دیتی ہیں۔ آبگینے نے چہرے پر دنیا بھر کی مظلومیت طاری کی۔ ہاں یہ تو ہے، گھر میں 2 ملازمائیں ہیں، کاموں کا کیا، یہ تو ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری جب پڑتی ہے تو بندہ سب کام کر ہی لیتا ہے، کیوں سفینہ؟ بیگم کی ساری گفتگو کا اثر زائل ہوا تھا۔ وہ بیٹی کے ایک ہی جملے سے موم ہوئے تھے۔ کے قریب آ کر بیٹھتی سفینہ نے خفگی سے انہیں گھورا۔ یہی تو ایک دن ہوتا ہے اس کے پاس، اسے ریلیکس کرنے دیا کرو، اتنی ٹف پڑھائی ہے۔ چلو آج آؤٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ مشورہ لے رہے تھے۔ آپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، میں بتا رہی ہوں۔ لیکن بیٹیاں تو نازک آبگینی ہوتی ہیں، انہیں اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ یہاں تو بے فکر زندگی گزارے نا، اور کام کا کیا ہے، وقت کے ساتھ آ ہی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو بھی انڈا تک ابالنا نہیں آتا تھا، اب سیکھ لیا نا۔ آبگینے کو لاڈ سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے بیگم کو بھی چھیڑا۔ سفینہ ان کی بات سے متفق نہ ہونے کے باوجود فی الوقت چپ کر گئی۔ بابا گھر داماد ڈھونڈ لیں گے نا، آبگینے نے ماں کو دیا جانے والا مشورہ انہیں بھی دیا۔ شرم تو بالکل ہی ختم ہو گئی آج کی نسل میں۔ جہاں ماما خفا ہوئی، بابا مسکرا دیے۔ مشورہ تو اچھا ہے، وہ زیر لب بولے۔ ہاں پہلے انہیں پال کر بڑا کرو، پھر ان کے بچوں کو، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں،
نہیں کرے گا کوئی انٹرفیئر ہماری زندگی میں. بس ان دونوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے. بابا نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا. ارے واہ، ابھی تو میں جوان ہوں. آبینہ نے منی خیز سے انہیں دیکھتے ہوئے گنگنانے لگی. آف کورس، ہماری عمر ہی کیا ابھی. بابا نے فخریہ کالر جھاڑے. چلو مذاق ایک طرف، تم ہیلپ کروایا کرو اپنی ماما کی. جب اگلے گھر جا کر کرنا پڑے گا نا تو یہاں اپنی ماں کو بھی کر کے دے دیا کرو. اب کی بار لہجہ سنجیدہ تھا. بابا، آبگینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی طوطا چشمی کے اس مظاہرے پر. ویسے لوٹا کرسی کی حد ہوتی ہے بابا، اس نے خفگی سے کہا. وہ دونوں بے ساختہ ہنس دیے تھے. یار، ہم میں سے کسی کی شادی یا منگنی ہو جانی چاہیے. ہم کب تک دوسروں کی شادیوں کے لڈو اور نکاح کے چھوارے کھاتے رہیں گے؟ وہ لوگ فری پیریڈ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب قندیل نے کہا. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو. ہمارے پیرنٹس کو نہ جانے کب احساس ہوگا کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں. حماد بھی تعصف میں مبتلا ہونے لگا. اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے ابھی فائنل ایئر کے پیپرز، پھر ہاؤس جاب. کافی عرصہ پڑا ابھی ڈاکٹر کا لیبل لگنے میں. آبگینہ نے حقیقت بتائی. تم لڑکیاں تو صدا کی عمر چھوڑو. حماد اس حقیقت پر بری طرح چڑھا. تم شادی کرو گے حماد؟ موہت نے جسے اپنی حیرت کا اظہار کیا. کیا مطلب؟ حماد الجھا تھا. نہیں مطلب تمہارا افیئر بھی 2 لڑکیوں کے ساتھ فیئر ہوتا ہے تو شادی بھی یقیناً 4 کے ساتھ خانہ آبادی ہوگی. بلکہ یہ بھی کم ہے. تم ایسا کرو، شادی ہی نہ کرو. وہ خاصا مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا. بکواس نہ کر. حماد نے غصے سے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا. وہ بیچارہ کڑا کر رہ گیا. مولوی زبان کے احکامات نہیں پڑھائے تیرے حاجی فرقان صاحب نے؟ حماد اب اسے تپانے کی کوشش کی اور وہ خوب تپ بھی گیا تھا اس بدتمیزی پر. موہت کی فیملی خاصی مذہبی تھی، خاص طور پر اس کے والد صاحب اور بھائی. ان دونوں کی شخصیت کا اثر موہت پر بھی کافی تھا اور یہ اکثر ان کے درمیان اختلاف کا سبب بن جاتا تھا. اس لیے وہ موہت کو مولوی صاحب کے نام سے چھیڑتے تھے. موہت کو خاصا ناگوار بھی گزرتا تھا. اب بھی حسب عادت بھڑک کر وہ کچھ کہنے والا تھا، تبھی قندیل کی حیرت بھری آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا. یار یہ دیکھو، یہ کون نمونہ ہے؟ وہ سامنے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. سب نے حیرت سے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا. یار یہ کوئی دھماکہ تو نہیں کرنے آ گئی؟ فارس کو گاؤن سکارف اور نقاب میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر تشویش ہوئی. ہاں یار، اس کا کہیں دم ہی نہ گھٹ جائے. حماد الگ ہی طرز کی فکر میں مبتلا ہوا. گاؤن سکارف کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن نقاب اور اس کے ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جوگرز فارس کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنے تھے. کیسے تنبو تان لیتی ہیں یہ لڑکیاں. آبگینہ کو خفقان ہونے لگا تھا. بری بات. موہت نے حسب عادت ان سب کو ٹوکا. کہ جن لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں ہوتی نا، احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ پردے کی آڑ لے لیتی ہیں. اب اس کی آنکھیں دیکھو کتنی اٹریکٹیو ہیں، اور صورت دیکھو تو ڈر جائے بندہ. قندیل کا لہجہ تو مسخرانہ تھا. اور ویسے بھی گاؤن تو فیشن میں آج کل. اصل حیا تو انسان کی آنکھ اور دل میں ہوتی ہے. آبگینہ کی بات پر وہ سب متفق ہوئے. ویسے فارس، کہیں تیری منگیتر تو نہیں؟ حماد اب اسے چھیڑ رہا تھا. اس کا بھلا یہاں کیا کام؟ کالج کی شکل تو نہیں دیکھی اس نے؟ یونیورسٹی خاک جائے گی. فارس کا انداز بیزارے لیے ہوئے تھا. ویسے بھی میں زویا کے بارے میں سیریس ہوں، اسے پرپوز کرنے والا ہوں. اس کی سنجیدگی نے ان چاروں کو ہکا بکا کیا. سیریس تو تم اپنے چچا کی دھی سے ہی ہونا. موہت نے بات کو مزاح کے رنگ میں ڈھالنا چاہا. میں اس بارے میں تم لوگوں سے سنجیدگی سے مشورہ لینا چاہ رہا تھا. وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا. تمہاری کزن سے تمہارے پرابلمس کیا ہیں، اور کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ اور ویسے بھی تمہاری بات بچپن سے طے ہے. آبگینہ حیرت سے استفسار کرنے لگی. کوشش کروں گا منانے کی. نہ مانے تب بھی شادی صرف زویا سے ہی کروں گا. میں اپنی زندگی کیوں خراب کروں بھلا اس پینڈو کے لیے؟ وہ جذباتی ہوا. تمہاری چچا کی بیٹی ہے، ایسے تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی. موہت نے سمجھانا چاہا، لیکن فارس کو اچھا نہیں لگا. آسان لگتا ہے بس دوسروں کو سمجھانا. میری جیسی سچویشن ہو تو پوچھو تم لوگوں سے.
وہ کسی بھی طرح میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ وہ خاصا بیزار لگ رہا تھا۔ تو تم اسے اپنی پسند میں ڈھال لو۔ موعد کا لہجہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتنا بدل سکوں گا؟ اب نرسری کا قاعدہ لے کر پڑھانے سے تو رہا میں۔ فارس کے عاجز لہجے پر ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ تم لوگوں کو نہیں پتہ، اعتماد نام کی چیز نہیں ہے اس میں۔ بات تک تو ڈھنگ سے کرنا نہیں آتی اسے۔ تمبو کی طرح ہر وقت چادر تانی ہوئی ہوتی ہے اس نے۔ جب میں گاؤں گیا میں نے اسے ہر وقت صفائی کرتے پایا۔ مجھے اپنے ساتھ سوسائٹی میں موو کرنے والی لڑکی چاہیے، نہ کہ وہ لڑکی جسے بات کرنے تک کی تمیز اور نہ اوڑھنے پہننے کا سلیقہ ہو۔ وہ کھل کر دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ وہ اس رشتے سے اتنا بیزار تھا جس اب انہیں آج پتہ چلا تھا۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی فارس۔ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کو پتھر سمجھ کر ٹھوکروں میں رکھ دیں وہی اصل ہیرا ہو، اور جسے سونا سمجھ رہے ہو وہ کوئلہ ہو جو ہمارے ہاتھ کالے کر دے۔ اس لیے اچھی طرح پرکھ لو پھر فیصلہ کرو۔ معید خان اپنا فلسفہ نہیں جھاڑ رہا تھا بلکہ وہ اپنا مشاہدہ اور تجربہ بیان کر رہا تھا۔ معید پلیز یار، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو۔ فارس کا لہجہ کافی اکتایا ہوا تھا۔ فارس نے اس گفتگو کو یہیں روکنا چاہا۔ اچھا سنو تو صحیح۔ قندیل نے گفتگو کو سنجیدہ نہج پر جاتے دیکھ کر موضوع گفتگو بدل دیا۔ ڈو یو بلیو ان لو؟ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے فیس بک پر اپنی دوستوں کے ساتھ چیٹ کرنے میں مصروف تھے جب اس سوال نے آبگینے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دی موسٹ ڈسگسٹنگ تھنگ ان مائی لائف۔ اس نے وہی جواب لکھ کر بھیجا جو معید کو دیا تھا۔ ڈسگسٹنگ آنسر۔ ادھر سے بھی ناگوار بھرا جواب آیا۔ او ہیلو۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ محبت فضول نہیں ہوتی، فضول لوگوں کی نظروں میں فضول ہوتی ہے۔ لوگ اسے ایسا بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اکتا جاتے ہیں ایک انسان سے۔ کافی سخت جواب آیا تھا۔ آبگینے کی پیشانی پر ناگوار سلوٹیں ابھر آئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا اندر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے لفظوں کے سحر کے فن میں جکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کا عمل ان کے لفظوں کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ محبت کے نام پر دوسروں کو چونٹی کی طرح مسل کر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی دوسروں کو اپنے فن میں جکڑنے کا فن اور محبت کا دیوتا بننے کی ہوس۔ آبگینہ نے بھی حساب برابر کیا۔ اس کے الفاظ مقابل کو برہم کر گئے تھے۔ کسی کی ذات اور کردار پر یوں الزام تراشی نہیں کرتے مس آبگینہ خان۔ آپ نے ایک جملے سے کیسے میری کردار کو جانچ لیا؟ انداز طنزیہ تھا۔ ویسے ہی جیسے میرے لفظوں پر آپ نے میری ذات کو نشانہ بنایا۔ آبگینہ نے جٹایا۔ آپ کے الفاظ بھی تو ایسے ہی تھے۔ انداز ذرا ڈھیلا پڑا۔ ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہے، آزادی رائے کا حق ہے مجھے۔ آبگینہ نے خفا سی اسمائلی کے ساتھ لکھ کر بھیجا۔ لگتا ہے شعر محبت کی ہوا نہیں لگی آپ کو۔ اب دیکھیں کب محبت اس نقطہ نظر کو بدلتی ہے۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ بدوا دے رہے ہیں؟ وہ مضطرب ہوئی۔ محبت بدوا تو نہیں ہوتی مس آبگینہ خان۔ الفاظ تعسف لیے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، لیکن ایسی محبت کہاں ہے آج کل جس میں انسان خود کو بدل دے، صحرا کی خاک چھانٹا پھرے، محبوب کی خوشی سب سے بڑھ کر ہو۔ ایسی محبت تو بس کتابوں کہانیوں میں رہ گئی ہے۔ آج کل تو فائدہ دیکھ کر محبت کی جاتی ہے۔ اتنی تیز رفتار زندگی میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ پیروں محبوب کی یاد میں بیٹھا اپنا وقت ضائع کرتا رہے؟ اس نے خاصی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کسی حد تک، لیکن محبت کرنے والے اب بھی ہیں جن کی محبت ہر ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ ان کے لیے صرف محبت ہی ہوتی ہے، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں۔ وہ قائل کر رہا تھا۔ محبت کے ساتھ سٹیٹس، خوبصورتی، ذہانت سب دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب ہوں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو محبت کر لی جائے۔ ہر کوئی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ خالی خالی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ محض کتابی باتیں ہیں، کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی۔ خالی ان چیزوں کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزرتی، محبت ہی تو زندگی میں رنگ بھرتی ہے۔ وہ متفق نہیں ہوا تھا۔ محبت سو کمپلیکیٹڈ، بڑے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں دوسروں کے۔
میں تو کبھی یہ جھنجھٹ نہ پالوں جس کی وجہ سے مجھے اپنے لیول سے نیچے آنا پڑے۔ انداز خاصا مغرورانہ تھا۔ شعر محبت کی ہوا لگنے سے پہلے سب یہی کہتے ہیں، جب یہ ہوا چھو جائے نا تو تب لیول، سٹیٹس جیسی باتیں بڑی حیرت میں مبتلا کرتی ہیں۔ وہ آبگینے کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ تو پھر محبت کو طاقت بنا لینا چاہیے کہ انسان نہ خود خوار ہو نہ دوسروں کو خوار کرے۔ میں محبت کو کبھی اپنی کمزوری نہ بناؤں، وہ کہہ رہی تھی، اور محبت کی دیوی زندگی کا آنچل سرکائے مسکرا رہی تھی۔